الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں شمع ایمان کو ہر دل میں فروزاں کر دوں اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام بزرگوں اور دینی بھائیوں پردہ نشین مائیں اور بہنوں رات کے 12 بج گئے ہیں لیکن ہمارا رات کا تو 12 نہیں بجا ہے ہم سب ماشاءاللہ تازہ دم معلوم ہیں لیکن ہمارا اور آپ کا یہ تازہ دم فجر کی نماز کو بے دم نہ کر دے اس لیے ہمیں اپنی تازگی پر ناز کیے بغیر قرآن کو مختصر کرنا چاہیے تاکہ فجر باجماعت ہماری زندہ اور تابندہ رہے قرآن مجید کی سب سے پہلی اترنے والی آیات کی میں نے تلاوت کیا حضرات کے دربار میں قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالی نے پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو اور آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی لیے یہ اعلان فرما دیا انما بعثت معلما میں کائنات انسانی کے تمام انبیاء اولیاء صلحاء اتقیاء تمام ہی انسانوں کا چاہے وہ افریقہ کا ہو یورپ کا ہو چائنا کا ہو جاپان کا ہو عرب امارات کا ہو دنیا کے کسی خطے کسی شعبے کسی جزیرے کسی ٹاپو کسی جنگل کسی خشکی کسی تری بحر و بر کے جس علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو اور دنیا کی جس شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والا ہو وہ پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو وہ جاہل ہو وہ مالدار ہو غریب ہو طالب علم ہو استاذ ہو وکیل ہو جج ہو
وہ کسی کاخ فقیری میں زندگی گزارنے والا ہو، کسی شاہی محل میں زندگی بسر کرنے والا ہو، ہر ایک کے لیے کہا کہ میں سب کا استاد بنا کر بھیجا گیا۔ میں آدم کا استاد ہوں، میں ابراہیم کا استاد ہوں، میں موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کا استاد ہوں، میں جنید بغدادی کا استاد ہوں، شیخ جیلانی کا استاد ہوں، رازی بغزالی کا استاد ہوں، میں کائنات انسانی کے ہر فرد بشر کے لیے میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اعلان کیا سرکار دو عالم، اور اس امت کا مزاج بھی متعین کر دیا۔ اس امت کا مزاج تعلیم ہے۔ یہودیوں میں کوئی فرقہ نہیں بنا، یہودی تنہا ایک فرقہ، نصرانیت میں 2-3 فرقے بن گئے، تھوڑا سا علم تھا، لیکن امت محمدیہ میں 73 فرقے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ فرقے کہاں سے بنیں گے؟ علم سے یہ فرقے وجود میں آئیں۔ اس امت میں علم اتنا ہے کہ فتنے پیدا ہوں گے، اپنے افکار و خیالات کی بنیاد پر گمراہی کے دلدل میں بھی جائیں گے، اور ہدایت کی شاہراہ کے اندر بھی وہ چلیں گے۔ اس لیے جماعتیں بنیں گی۔ اسی لیے سرکار نے یہ بھی کہہ دیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا، عالم ارواح میں جمع ہیں، ساری کائنات کے لوگ جمع۔ حضرت موسیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی یہ حدیث علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، کہاں نبی اور کہاں عالم؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کے علماء بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان میں سے جن سے چاہیں کوئی سوال کر کے دیکھیں، اب کی بات ہو۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بڑا کمزور، نحیف، سیدھا سادہ، شریف انسان یہ معلوم ہو رہا، انہیں کو کہا کھڑے ہو، یہ مالا کھڑے ہو، یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ محمد فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، حتیٰ کہ اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے سیدنا آدم تک اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ رہے تھے، ختم ہو تو پھر موسیٰ نے پوچھا یہ ہے آپ کی امت کے عالم؟ میں نے ارے بھائی سوال کیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، سلسلہ نسب بیان کرنا شروع کر دیا آدم تک، باپ دادا پردادا۔ تو اس بیان کرنے والے نے کہا کہ حضرت آپ کی سنت پر عمل کیا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا تھا اے موسیٰ ما تلک بیمینک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرکار اس کا جواب تھا عصا، کہ لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں، لیکن آپ نے بڑا لمبا جواب دیا، ہی عصای اتوکئ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میری یہ لاٹھی ہے اور میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے پتے بھی جاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور اس سے بہت سارے کام پنا کام لیتا ہوں۔ لمبی تفصیل آپ نے بیان کی۔ اللہ کا سوال یہ نہیں تھا، کہا کہ اللہ کے بندو میں نے تو اس لیے لمبا جواب دیا کہ اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہو رہی تھی مجھے، کہا کہ سرکار مجھے بھی ایک نبی سے شرف ہم کلامی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا بات جتنی طویل ہو جائے کر دو، یہی تو آپ کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، واقعی آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند علوم رکھتے ہیں، مزاج وہی ہے، اور کیوں نہ ہو اس امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند، اس لیے کہ کائنات میں صرف اسی امت کے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا گیا۔
پوری کائنات اور تاریخ انسانی کو پڑھ لیجئے، موسیٰ کے زمانے میں علماء ہیں، عیسیٰ کے زمانے میں علماء ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے شاگردان ہیں، لیکن کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے بعد نبوت کا جو فریضہ ہے دعوت و تبلیغ کا، اسے انجام بھی دیں گے، یہ ذمہ داری نہیں دی۔ اگر ذمہ داری سونپی گئی تو صرف اس امت کے لوگوں کو سونپی گئی۔ آپ اندازہ کریں، اسی لیے اس امت کے انبیاء کو وارث کہا گیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ اس امت کا مزاج علم ہے، علم۔ اسی لیے اگر آپ مطالعہ کریں علم کا تو مکہ المکرمہ میں دار ارقم قائم ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے سرکار مسجد نبوی میں ادارہ صفہ بناتے ہیں، پھر مکہ اور مدینہ میں علوم بھر جاتا ہے، ادھر بغداد میں، ادھر بصرہ میں، ادھر کوفہ میں، ادھر بخارا میں، ادھر سمرقند میں، ادھر تاشقند میں، ادھر ترمذ میں، اور علاقے میں علم کا۔ یہ خلافت بنو امیہ ہے، یہ خلافت بنو عباسیہ ہے، پورے دور کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، علوم کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، فنون کے فنون نکالے جا رہے ہیں، ترجمے ہو رہے ہیں، زبانوں میں ترجمے کیے جا رہے ہیں، کام پر کام ہو رہا ہے۔ یہ علم حدیث کی تدوین کرنے والے یہ محدثین ہیں، یہ علم فقہ کی تدوین کرنے والے مدونین فقہاء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، پورا دور اسی تاریخ سے لبریز ہے۔ یہ لوگ اطباء ہیں، یہ لوگ سائنسداں ہیں، یہ انجینئر ہیں بڑے بڑے، یہ سارے علماء ہی ہوا کرتے تھے۔ ایک ہی مدرسے سے پڑھنے والا شیخ التفسیر بھی ہوتا تھا اور انجینئر بھی، اور ایک ہی مدرسے سے نکلنے والا شیخ الحدیث بھی ہوتا تھا اور سائنسداں بھی، اور ایک ہی استاد سے پڑھنے والا وہ اپنے زمانے کا نحوی اور صرفی بھی ہوتا تھا اور بہت بڑا حساب کا ماہر بھی۔ یعنی الگ الگ ادارے دینی اور عصری ادارے نہیں تھے، ادارے بنے، پڑھے، پھلے، پھولے، یہ چراغ جلے اور جلتے چلے گئے۔ ایک صدی نہیں، دو صدی نہیں، صدیاں بیت گئی اسی پر، کئی سو سال یہ سلسلہ رہا، حتیٰ کہ اس ملک میں انگریزوں کا قبضہ ہوتا ہے، اور اس ملک میں انگریزوں نے جب قبضہ کر لیا، مدارس پر بلڈوزر چلا دیے گئے، دہلی کے ہزاروں مدارس کو تہہ خاک کر دیا گیا، بے نام و نشان کر دیا گیا۔ جب مدارس ختم ہو رہے تھے، ایمان مٹ رہا تھا، تہذیب ختم کیا جا رہا تھا، تمدن کو مٹایا جا رہا تھا، اس کائنات سے قرآن کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی تھی، علماء کو پھانسیوں کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا۔ یہ دارالعوام کے اندر بیٹھ کر برطانیہ میں یہ نظام بنایا جا رہا تھا کہ اس ملک میں نہ کوئی عالم رہے گا، نہ قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا رہے گا، تاکہ اس امت میں جو اسپرٹ قرآن سے آتی ہے، جو روحانیت و تازگی، جو قوت آتی ہے، وہ قوت چھین لی جائے۔ مدارس اور علماء اور قرآن کو ختم کر کے اس کی پوری سازش چلی، اس کے تحت انہوں نے یہ ادارے ختم کر دیے گئے، ادارے ختم کر دیے گئے، سرکار کے تحت جو ادارے بنائے گئے اس کے اندر صرف وہ تعلیم ہونے لگی، دینی تعلیم کا نظام ختم کر دیا گیا۔ خود مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند دہلی کے عربی کالج میں تعلیم حاصل کرتے، اس لیے تو زمانے میں وہی کالجز میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ جو مدارس مدرسہ فلاں، جامعہ فلاں، دارالعلوم فلاں، یہ نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ امت مسلمہ کو دینی تعلیم کے نظام کے لیے خود نظم نہیں کرنا پڑتا تھا، حکومت نظم کرتی تھی، گورنمنٹ تعلیم کا نظم کرتی تھی۔ لیکن جب تعلیم کو مٹایا گیا اس بنیاد پر کہ تعلیم مٹ جائے، ایمان مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، اس کے تحت انہوں نے سرکاری ادارے اور حکومت کے تحت چلنے والے اداروں سے دینیات کو اور قرآن کو نکال دیا گیا۔ قربان جائیے اللہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ اور بانیان دارالعلوم کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے سمجھ لیا اب ضرورت پڑی ہے اس بات کی کہ دینی تعلیم کو، دینی مزاج کو،
اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تعلیم کو کوئی جگہ دینی پڑے گی، کوئی نظام بنانا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار خود کفیل نظام مکاتب کا، خود کفیل نظام مدارس کا انتظام کیا اور ایک نیا خاکہ، ایک نیا آئیڈیا پیش کیا جو ہندوستان میں دیوبند کی سرزمین پر اس کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے یہ مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، عوامی چندوں سے نہیں چلا کرتے تھے ادارے، بلکہ وقت کی جائیدادوں پر چلتے تھے۔ روسا چلایا کرتے تھے، نواب چلایا کرتے تھے، حکومتیں چلایا کرتی تھی۔ پہلی بار حضرت نانوتوی نے یہ آئیڈیا پیش کیا اس ملک میں کہ اگر اس ملک میں ایمان کو، تہذیب کو، ثقافت کو باقی رکھنا ہے تو ادارے اس انداز پر قائم کرنے پڑیں گے جہاں آپ قرآن کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو، تفسیر کی تعلیم کو، فقہ کی تعلیم کو آپ عام کر سکیں اور اپنی نسلوں کے اندر دین کی تعلیم کو باقی رکھ سکیں، اپنے نسلوں کے ایمان کو ہم محفوظ رکھ سکیں، اس کے لیے یہ ادارے قائم کیے۔ اب یہ ادارے بنے، ان اداروں نے جو افراد تیار کیے، ان افراد نے پھر اس نظام کو بڑھایا اور پورے بر صغیر میں یہ نظام بہت مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑ لیا اور اس کی روشنی پھیلی اور بر صغیر سے نکلی۔ امریکہ میں چلے جائیے، کینیڈا میں چلے جائیے، افریقہ میں چلے جائیے، انگلینڈ میں، برطانیہ میں چلے جائیے، نیوزی لینڈ میں چلے جائیے، آسٹریلیا میں چلے جائیے، آپ جن ملکوں میں بھی جائیں گے، یورپ ہو یا امریکہ یا کینیڈا کے ملکوں میں